ناظرین و سامعین، میں بیان کر رہا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو چند چیزیں میں بیان کر چکا تھا اور چند جو رہتی تھیں وہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں نے بتا دیا کہ بھول کر کھانا کھا لیا، کچھ چیز پی لی، بھول کر جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور قے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو قے کی جو صورت تھی، جس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جس صورت میں نہیں ٹوٹتا، وہ میں نے تفصیلاً بتا دیا۔ اس کے بعد سرما آنکھوں میں لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، احتلام ہو گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طرح جن چیزوں سے بچنا دشوار ہو۔ اب یہ بات قابل غور ہے، توجہ فرمائیے گا کہ ویسے بندہ خود مٹی کھا لے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر مٹی اڑ کے ہوا سے نہ چاہتے ہوئے بندے کے حلق کے اندر داخل ہو رہی ہے، یا پھر ناک کے ذریعے بندے کے اندر داخل بدن ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، جتنی مرضی گرد و غبار اڑے، ڈسٹ اڑے۔ اور جو آج کل ہمارا ماحول ہے کہ سڑکوں پہ اتنی ڈسٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح جناب گلیوں بازاروں میں محلوں میں برے حال، تو لیکن جو صورتحال چل رہی ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی گرد و غبار اڑے تو اگر بندہ نہیں چاہتا لیکن پھر بھی وہ داخل بدن ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، حرج لازم آئے گا نا جی۔ اور اسی طرح دھواں ہے، دھواں تو آج کل گاڑیاں وغیرہ چل رہی ہیں، اور ویسے بھی دھواں، لکڑیاں وغیرہ کوئی گھر میں جلائے تو دھواں اڑتا ہے، تو ایسے دھوئیں سے بچنا دشوار ہے۔ تو جب بچنا دشوار ہے تو دھوئیں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو ایسا دھواں جو خود بخود بندہ نہیں چاہتا، نہ چاہتے ہوئے داخل بدن ہو رہا، اور ایسا دھواں جو بندہ جان بوجھ کے بدن کے اندر داخل کرے، جیسے وہ سگریٹ نوشی کرنے والے ایسے رکھ کے وہ سانس اندر کھینچتے ہیں اور سگریٹ کا دھواں جو اندر لے کر جاتے ہیں پھر باہر نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ حضرات ہمارے گاؤں کلچر میں یہ وہ حقہ ہوتا ہے ایک قسم کا، وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال، اور اسی طرح یہ جو اگر بتی ہوتی ہے، کسی نے سلگائی ہو اپنے گھر میں تو بندہ چلا جائے، نہ چاہتے ہوئے اس کا دھواں بندے کے اندر آ رہا ہے یا خوشبو آ رہی ہے، تو روزہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بندہ اگر بتی کے قریب ہو کر خود سانس کھینچ کے اس کا دھواں اندر کھینچ لے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جناب یہ وہ چیزیں ہیں جن سے احتیاط ضروری ہے۔ دھانس کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ماں بہن گھر کھانا پکا رہی ہو، تو کھانا پکاتے وقت جب وہ اچانک سے وہ ہنڈیا کے اوپر سے جب وہ ڈھکن اٹھاتی ہیں تو دھواں ایسے وہ جو اٹھتا ہے بھاپ، تو وہ نہ چاہتے ہوئے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح آٹے کی چکی کسی دوست نے لگوائی ہو یا لگائی ہو، تو وہ اس میں کام کر رہا ہے، تو آٹا جو اڑ کے نہ چاہتے ہوئے اس کے جسم کے اندر جا رہا ہے، حلق کے اندر، چاہے اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ مجبوری ہے اس کی کام کرنا، اور اب وہ چاہ نہیں رہا لیکن نہ چاہتے ہوئے وہ اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح پنسار کی دکان پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، حکمت کی دکان پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، دوائیاں کوٹ رہا ہے، تو دوائیاں کوئی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جب ان کی مجون وغیرہ تیار کی جاتی ہے نا جی، تو اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا بہت دشوار ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہوں گی، لیکن جو ضروری میرے سامنے آئی میں نے بیان کر دی، اور اس پر قیاس کر لے لوگ، اور جو احباب جیسے بھی قیاس کریں گے، ایسی کوئی بھی چیز ہو جس سے بچنا دشوار ہے، جیسے مثال کے طور پر پانی ہے، میں نے ایک دن شاید پہلے بھی بتایا کہ آنکھ میں دوائی وغیرہ ڈالیں گے، قطرے وغیرہ، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر پانی جب بندہ وضو کر رہا ہو یا غسل کر رہا ہو، تو غسل کرتے وقت، وضو کرتے وقت قطرات بندے کے آنکھ کے ذریعے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں،
تو ان قطرات سے وضو کو روزے کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، روزہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ جب جناب آپ نے کہا ہے کہ آنکھ کے اندر قطرے ڈالے جائیں، دوائی وغیرہ ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی عرق وغیرہ ڈال دیا جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو لہذا پانی سے تو بچنا دشوار ہے۔ پانی جب بندہ وضو کرتا ہے تو قطرے 2 3 4 خود بخود اندر چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح جب بندہ غسل کرتا ہے تو پھر بھی آنکھ کے ذریعے کوئی پانی کے قطرے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں نے عرض کی کہ وضو سرکار سے ثابت ہے، رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کے سرکار وضو فرماتے رہے ہیں، اور یہ وہ ایسی چیز ہے، وضو تو نماز کے لیے بہر صورت کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر بندہ جتنی بھی کوشش کر لے تو بچنا دشوار ہے، تو اسی صورت میں فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے بچنا دشوار ہو ان میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احباب توجہ سے یہ قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ جیسا بھی مسئلہ ہے لیکن مسئلہ تو میں نے پہلے بھی بتایا، مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ عورت کا بوسہ لے لیا اپنی بیگم کا، تو بوسہ لینے سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بوسہ لینے سے انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھا یا عورت کی طرف بندہ دیکھتا رہا نظریں جما کر، تو انزال ہو بھی گیا صرف دیکھنے سے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ کہے کہ جی روزہ رکھ کے بندہ ایسا کرے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، گناہگار ہوگا، اپنی جگہ پہ وہ سارے معاملات ہیں، لیکن روزے کی وہ جو لمٹ ہے، روزے کے بارے میں جو بتایا گیا کہ صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر بندہ کوئی چیز نہ کھانے پینے اور جماع سے دور رہنے کا نام روزہ ہے، افطار غروب آفتاب تک، تو وہ قید یہاں نہیں پائی جا رہی، تو لہذا روزہ باقی رہے گا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب ہونٹ روزے کے اندر بندہ بات چیت کر رہا ہو، کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں بات چیت کرتے کرتے نا ان کے یہ ہونٹ لعاب سے بھر جاتے ہیں، تو وہ اس نے ایسے کر کے اندر نگل لیا تو روزے کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ رال وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو رال ٹپکی اور ابھی تک تار ٹوٹی نہیں تھی تو اس نے اسے واپس کھینچ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ توجہ کریے گا، اگر تار نہیں ٹوٹی واپس کھینچ لیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تار ٹوٹ گئی اور ٹوٹی ہوئی تار سے جو نیچے والا حصہ ہے اسے اگر نکل گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی ہوتے ہیں جیسے کھنگار وغیرہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح وہ جناب کھنگار جو ہوتا ہے وہ باہر آیا اور ابھی تک جناب اسے جسم سے منہ سے ابھی جدا نہیں ہوا، منقطع نہیں ہوا، تو واپس لے گئے، حلق سے نیچے لے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منقطع ہو گیا، جسم سے الگ ہو گیا، تو پھر اگر کسی نے یہ حرکت کی واپس لانے والی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ وہ جو بندے کو نزلہ زکام لگا ہوتا ہے تو وہ زکام آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے جیسے زکام آیا تو جیسے وہ سینڈ وغیرہ وہ ریٹھ اسے کہتے ہیں، تو وہ جیسے آ گیا تو ابھی تار نہیں ٹوٹی تھی، وہی رال والا مسئلہ، ابھی تار نہیں ٹوٹی تھی تو اسے واپس کھینچ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر تار ٹوٹ گئی، منقطع ہو گیا، کٹ گیا، تو بعد میں اگر کسی نے نیچے والا اندر لے کر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ چیزیں تھی جن سے احتیاط بہت ضروری ہے، لیکن یہ بہت کبھی مسئلہ ہے، یہ جو آخر میں نے بیان کیا، تو اس سے جناب علی احباب بہت قباحت کرتے ہیں اور احتیاط بھی ضروری ہے۔ کچھ چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔